بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں بیٹھک سے حاضر ہوں. دوست احباب موجود ہیں اور جو آج گفتگو ہونی ہے, بہت گرم ماحول چل رہا ہے. نواز شریف صاحب کے ویزے کو وہ جو ایکسٹینڈ نہیں کر رہی جو برٹش گورنمنٹ ہے, اس کے اوپر یہاں پر بہت خوشیاں منائیاں جا رہی ہیں اور کہیں پہ سیاپے بھی پڑے ہوئے ہیں. تو اس پر بات کریں گے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے ایک خط لکھ دیا ہے چیف جسٹس پاکستان کو, اور انہوں نے مطلب یہ کہ فریاد ہی کی ہے کہ میرے نال کی کرتا ہے یار, کچھ خیال کرو. اون چاہیے صاحب, نواز شریف صاحب نہیں, عمران خان صاحب کے ہمدم درینہ, وہ ان کو آلموسٹ چھوڑ چکے ہیں, ریزائن کر چکے ہیں. سر اس طرح ہی ہے نا جی, ریزائن کر چکے ہیں. ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے اون چودھری کے ساتھ رہنا ہے یا ہمارے ساتھ رہنا ہے, فیصلہ کر لیں. تو انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کا فیصلہ کیا. فردوس عاشق اقوان صاحبہ نے استعفیٰ دے دیا ہے. عاصم سلیم باجوہ صاحب کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. اور وہ رحیم یار خان میں جو ایک مندر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہم نے جو کچھ کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے. تو سر میرا خیال ہے نواز شریف تو پہلے شروع کر لی گل. نواز شریف صاحب کی معاملہ اس کو نپٹا دیں, محترم معاملہ ہے ویسے. اچھا, بھونگ والا, ہاں, اس کی کنڈیمنیشن ہی کرنی ہے. ہم سب نے یک زباں ہو نہیں وہ پھر میرے کو بٹ کو ڈر لگتا ہے یہ آپ باہر ہو جاتا. جو کس معاملے پہ وہ ہونے پتہ دے گا. چلے نہیں, وہ سینسٹیو ایشو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. آپ اپنا وجاہت بھائی بہت اچھی طریقے سے اس کو ہینڈل کریں گے. یہ تو وہاں پہ رہے بھی ہوئے ہیں. میں ایک ٹویٹ کرتے رہ گیا تھا کہ جو بابری مسجد کے اوپر حملہ آور تھے اور جو اس مندر پر حملہ آور تھے, ان میں کوئی فرق اگر کسی کو کچھ معلوم ہو تو مجھے بھی بتائیں. میں بتا دیتا ہوں. جی بتائیے. وہ اس ریاست کے طاقتور تھے, یہ اس ریاست کے زور آور ہیں. اور ریاستیں جو ہے وہ زور آوری کے اصول پہ نہیں چلتی. اگر ہم بابری مسجد کے انہدام کو یا اس کے بارے میں جو دعوے تھے انہیں جو ہے وہ ایک ریاست کی جو ہے وہ غیر منصفانہ, جسے ہم کہتے ہیں اکثریت کا استبداد, ڈیموکریسی از ناٹ اباؤٹ دا ٹیرنی آف میجورٹی. آپ کے صوتی نحیف ہونے کا بہت زیادہ ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے, تو تھوڑا سا بلند بولیے گا تاکہ. مولانا مجھے جو کچھ کہنا ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ بلند آواز میں کہوں گا تو سر نہیں رہے گا. ہاں نہیں تو یار دیکھو, ہم ڈرے ہوئے کتنے ہوتے ہیں اس ایشوز پہ. اے کڑا میں شوق نال پانا جی, اس کے پیچھے کوئی محب مکرم صاحب, اس کے پیچھے یہ کوئی وہ عقیدت یا کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں نا وہ لانا بھول گیا سا, کیونکہ میں کہ مجھے لوکی نا کوئی خاص سیکٹ دا سمجھ کے یہ نا مطلب بندوقاں نہ گڈی بیٹھے. ہم اتنے خوف زدہ لوگ ہیں کہ ایسے معاملات پر کہ ہم مطلب اپنا میں کی کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا بات یہ ہے کہ تمام انسانوں کے حق عقیدہ کا احترام کرنا چاہیے. ٹھیک. اور اگر ریاست جو ہے وہ کسی عقیدے کو ترجیحی درجہ دے دیتی ہے تو اس سے جو کسی بھی یعنی کسی بھی عقیدے میں, دیکھیے اچھے اور برے ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اور یہ جو مذہب کے نام پہ عقیدے کے نام پہ بری حرکتیں کرنے والے ہوتے ہیں, یہ اپنے عقیدے کے اچھے نمائندے نہیں ہوتے. بھلے وہ وہاں ہوں انڈیا میں یا یہاں ہوں یا امریکہ میں ہوں, کہیں پہ بھی دنیا میں ہوں. جو لوگ جو ہے وہ تشدد کرتے ہیں, جو لوگ نفرت کرتے ہیں, جو تفرقہ پھیلاتے ہیں, وہ اپنے عقیدے کی جو بہترین اصول ضابطے اور اقدار ہوتی ہیں ان کی نمائندگی نہیں کرتے. میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے نوٹس لیا, بہت اچھا کیا, لیکن یہ نوبت آنی نہیں چاہیے تھی. ابھی اس وقت بھی پاکستان میں جو ہے وہ لوگ موجود ہیں. میں نے نواز شریف صاحب کا جو معاملہ بھی آئے گا اس پہ جو دیکھا ہے تو اس میں میں نے ایک جگہ پہ یہ دیکھا کہ ممتاز قادری صاحب کی تصویر لگا کے تو نیچے لکھا ہوا تھا کہ اس کا جو قاتل ہے وہ دنیا بھر میں ذلیل ہوگا. تو یہ ایک اپروچ اس سوسائٹی میں پائی جاتی ہے, حالانکہ اس کا قاتل نواز شریف نہیں ہے. عدالت عالیہ نے جو ہے وہ سزا دی اور اس پہ عمل درآمد ہوا. سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کیا ہے.
ٹھیک ہے, اور روز روشن میں جو ہے وہ ایک قتل ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ جو ہے یہ چلانے کا نہیں ہے. ایک بچہ ہے 8 سال کا, اس کے خلاف جو ہے وہ 295A کا کیس ہوا ہے, اور اس کی عمر کو دیکھتے ہوئے اور اس ذہنی حالت بھی اس کی اسی طرح کی, ہاں, تو اس کو جو ہے وہ انہوں نے گھر بھیج دیا ہے. تو اس پہ جو ہے وہ ہم یہ جہاں سے عقیدت ڈرائیو کرتے ہیں نا, یہ بڑی چیزیں. بھوم کا پہلا واقعہ نہیں, مختصراً یہ وہاں پہ پنپ رہی تھی چیزیں. آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کچھ عرصے سے چولستان میں, رحیم یار خان, بہاولپور میں جو ہندو رہتے ہیں ان کے آبادیوں پہ حملے ہونا, ان کو ہراس کرنا, یہ بڑا چل رہا تھا اور ریاست سوئی ہوئی تھی. تو یہ مسلسل ہو رہا تھا. میں نے اس میں صرف یہ ایڈپ کرنا تھا. پنجاب حکومت نے اب تک کچھ اس پہ بولا نہیں, کچھ نہیں. اصل میں FIR جو میں نے آج پڑھی ہے, FIR ویڈیوز ہیں, سارا کچھ ہے. FIR درج کرتے وقت جو چیزیں سامنے آ سکتی تھی وہ کریں. FIR نامعلوم ہے 2 دن کے بعد کٹی, نامعلوم 2 دن کے بعد, ویڈیوز کے باوجود 150 سے 200 لوگ نامعلوم. اب وہ انویسٹیگیشن میں کیا آئے گا؟ میں دادو کا ہوں. ہمارے ایک شاہی بازار دادو میں وہاں پہ ایک کیول رام ہوا کرتے تھے, جوتے بیچتے تھے, یہ جو بلوچی سینڈل وغیرہ کوئٹہ وغیرہ سے خرید کر. ہم اسٹوڈنٹ, یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ, لمبی شلوار پہننا, وہ بلوچی جوتا مونچھے رکھ کے, وہ آپے باہر ہونا. تو وہ ہم خریدنے جاتے تھے تو اس وقت سپوز 600 کی ہوتی تھی یا 400 کی ہوتی تھی. ہم کہتے تھے اپنا دادا کیول, ہم اسٹوڈنٹ ہیں, بیٹا پھر پڑھو گے صحیح, پڑھیں گے, ٹھیک ہے, پڑھنا 200 روپے دے دو, آدھی رعایت. وہ دیہانت کر گئے, فوت ہو گئے. ان کی وہاں پہ جو ہونا تھا آخری رسومات تھی, موب نے اس پر حملہ کر دیا. پتہ نہیں کس طرف جا رہے کہ ہمیں مطلب, اور ریاست, اور یہ اس طرح کے ایلیمنٹ دونوں طرف ہیں, اور ہاں دونوں طرف, ظاہر ہے دونوں طرف ہے نا, دونوں طرف کی ریاستوں کا. اس ریاست کے مردے تو وہاں دفن ہو, وہاں ہاں, ہمیں تو اپنی ریاست, ہاں ہم اپنی ریاست. اور دوسرا بدین میں ایک بچی اغوا کر کے, وہ بعد میں پھر پولیس نے بازیاب کروائی, وہ جی مسلمان ہو گئی ہے, وہ روتی, اس کی ویڈیوز آئیں, اس کے بعد وہاں پر ایکشن ہوا. تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں یہ جو جوزف کالونی, وہ جو ہاں جی گوجرا کے وہاں کے لوگوں کا, کوئی آپ کو کسی کو پتہ ہے کہ کوئی سزائیں ہوئیں کسی کو؟ یہ چرچ کے اندر جو نعتیں پڑھی تھی جاگے نرسیں, پاگل خانے. اچھا, اس میں جو ریاست کی ناکامی ہے نا, وہ بڑی کلیئر کٹ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے IG پنجاب سے پوچھا کتنے بندے پھڑے, انہوں نے کہا جی کوئی بھی نہیں. اس واقعے کو 3 دن ہو گئے ہیں اور پولیس نے کوئی بندہ نہیں پکڑا. انہوں نے کہا جس نے اس بچے کو, 8 سالہ بچے کو SHO نے بھیجا, اس کے خلاف کیا کہ وہ جو اس کو معطل کر دیا. انہوں نے کہا معطلی تو کچھ بھی نہیں ہوتی, ان کے اندر کر. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریاست جو ہے نا, وہ اس کے یہ ہرکارے ہیں نا, یہ IG ہو گیا, SHO ہو گیا, یہ سارے اس کے ہرکارے ہیں. اسی کے ذریعے, انہی کے ذریعے قوانین کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے. اور یہ جس قسم کی ذہنیت کے لوگ ہیں ہمارے بھرتی ہوئے, ان سے آپ اور کیا توقع کریں گے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے, وجاہت صاحب نے کہا نوٹس لیا, بڑی اچھی بات ہے. نہیں وجاہت صاحب, یہ دس از ناٹ انف. ہمیں اپنا سلیبس بدلنا ہوگا. ہمیں یہاں پر اس نویں سریوں بوٹے لانے ہون گے جڑے جنرل ضیاء نے ساڈیاں بیڑیاں جو وٹے پائے ہیں نا, ہمیں اس کو انڈو کرنا ہوگا. اس کے بعد جا کے بھائی جان, یہ چینج شدہ سلیبس کی پیداوار ہے, پروڈکٹ ہے معید یوسف, ٹھیک ہے, قصوری کے سکول سے پڑھا ہوا, اور وہ یہ سلیبس نہیں پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے, وہاں پہ پڑھا ہوا ہے. آپ نے چینج سلیبس کر کے دیکھ لیا تو یہ پروڈکٹ نکلے گی. یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے, یہ پروڈکٹ نکلے گی. اس کی نہیں ہے جی جی, یہ وہیں کی پروڈکٹ ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اصل میں سلیبس میٹر نہیں کرتا, سلیبس پڑھانے والا میٹر کرتا ہے. آپ دنیا کا بہترین سلیبس لا کے تو امپلیمنٹ کر دیجئے, اور اگر پڑھانے والا اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ پڑھائے گا, آپ الٹے بھی لٹک جائیں تو وہ نتائج نہیں نکل سکتے. نتائج نکلیں گے. سلیبس میں محمد بن قاسم دے حملے پڑھاؤ گے کہ انہیں بڑا جہاد کیتا سی اتنے آ گئے, تو پھر یہی ہوئے گا پائن جو ہویا.
نہیں سلیبس میں کیا سینا بٹ بولے گا تبدیلی سلیبس محمد بن قاسم میں سے کی کرنا ہے دسو حقیقت رضی صاحب سلیبس کی تبدیلی کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ پڑھانے والے کو اصل میں پڑھانے والے نے جو سلیبس پڑھا تھا اس کی مسئلہ ہے. جب یہ سلیبس تبدیل ہو جائے گا تو نیکسٹ جنریشن آئے گی, جب اس سے آئے گی تو اس میں فرق آ جائے گا. نہیں یہ جو چینج والے آ جائیں گے نا چینج نہیں اچھا جب یہ نیا سلیبس پڑھ کر آئیں گے وہ پڑھانے والے ہوں گے, اور دوسرا اصل رول آج یہ کام شروع کرے تو 50 سال لگیں گے. اچھا اور اصل رول نہیں پہنچے ہیں تو اگلے 50 سال بھی ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں جو ریاست کا کردار ہے جو ریاست کا کردار ہے ایک ایشو یہ ہے کہ ہم ایسے موقع پر جو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اقلیتوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے, جو لوگ پاکستانی ہیں ہم انہیں پاکستانی کیوں نہیں ڈکلیئر کرتے. اور ریسنٹ پاسٹ میں اس کی بڑی خوبصورت مثال ہمارے پاس موجود ہے. جب نیوزی لینڈ میں واقعہ ہوا مسلمانوں کے ساتھ تو ساری کمیونیکیشن میں کہیں بھی لفظ اقلیتیں نہیں استعمال ہوا. انہوں نے نیوزی لینڈرز انہیں کہا, وہ نیوزی لینڈ کے لوگ تھے. اچھا ہمیں بھی ایک تو یہی دیکھنا چاہیے کینیڈا میں جو ہوا جی کہیں بھی جہاں پر بھی ہوتا ہے کالوں نے مارا مسلمان ہم دوسرے دن آتی ہے یہ واقعات یہ اچھا اور وہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے جیسے ریئیکٹ کیا تھا جو ایکشنز لیے اس طرح کی اگر ہمارے بھی ریاست کے جو بڑے ہیں اگر اس طرح سے ایکشن لیں گے, اس طرح سے ریئیکٹ کریں گے, اس طرح سے بیہیو کریں گے تو یقیناً تبدیلی جلدی آ جائے گی. آپ وجہ سے دیکھیے میں جو براہ راست مشاہدہ ہے وہ فروری 97 میں شانتی نگر سے آن بٹ چلتا ہے. میری اپنی یہ رائے ہے کہ مجھے اس بات پہ بھی افسوس ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا جو آپ نے کہا کہ وہ سفیشینٹ نہیں ہے, مجھے اس بات پہ بھی افسوس ہے کہ وہاں رینجر سے فوج کو لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی. میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے دباؤ میں اور سیاسی قوتوں کی کمزوری, ابھی ہم اساتذہ کا ذکر کر رہے تھے نا, اسی زبان میں اسی سانس میں ہمیں صحافیوں کی کمزوری کا بھی ذکر کرنا چاہیے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سیاسی قوتیں ان معاملات پہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوتی ہیں. پولیس آفیسر جو ہے وہ بددل ہو جاتے ہیں, وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ جو ان کے گھروں کی حفاظت کر سکتے تھے تو منظر پر بھی وہ حفاظت کر سکتے تھے. میں آپ کو ایک گزارش کروں کہ ایک صاحب اپنا تعارف یہ کروائیں کہ میں وہ ہوں جس نے سپاہی محمد کو اور سپاہی صحابہ کو اکٹھے پریڈ کیا ہوا ہے. تو پھر اس سوسائٹی میں مطلب آپ کیا اس سے کیا نکالیں گے؟ ٹاپک کر لو یار, تواڈی مہربانی. چلے بہرحال شاہ جی تھوڑی مہربانی, معاف کر دو میں. اچھا جی, نواز شریف صاحب جو ہیں حکومت پٹھیاں چھالا مار رہی ہے. میری اور امداد صاحب کی بیسیکلی انفارمیشن تھی آج, اور مجھے پھر بعد میں کہیں اور سے ملی. وہ تھوڑا سا فرق ہے سر ادھر. وہ فرق یہ ہے کہ نہیں آپ سے اختلاف نہیں ہے, فرق یہ ہے کہ کوئی مسلح ڈا کے بیٹھا ہوا ہے کہ نواز شریف عدالت نہ ٹر جائے. وہ اس کی سیدھی وجہ یہ میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں کہ اگر وہ عدالت میں چلے گئے اور بہت سے ایسے جو ہمارے داخلی معاملات ہیں ناخوشگوار وہ اگر عدالت میں آ گئے تو وہاں تو وہ جج نہیں بیٹھے ہوئے جو 2 فیصلے لکھ کے رکھ لیتے ہیں کہ موقع محل کی مناسبت سے ایک پڑھ دیا جائے گا. ٹھیک ہے, ابھی یہ جو معاملہ ججز کے بچوں کے پراپرٹی کے کاروبار بھی نہیں ہوتے کہ اس کے اوپر وہ پھر ایکشن ہو. ویڈیو شیڈیو ہوئے تو مائنڈ بھی نہیں کرتے. اچھا اب بات یہ ہے امداد صاحب, یہ آپ کی خبر تھی, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ذرا تھوڑی سی تفصیل دیں. ایک ویسے اظہر صاحب جو لندن والے ہیں, اظہر جاوید صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ سائیاں نے ہوم ورک پورا کیتا ہوا ہے. یعنی کہ نواز شریف صاحب نے اس وقت طے کر لیا کہ مجھے اگر دیوار کے ساتھ پھر لگا رہے ہیں نا تو پھر میں بھی کٹ نہیں کرنی, پھر تسی ڈھونڈے رہو وہ قومی اسلام تھی یہ وہ. میں ان کی بات سے پہلے آپ کر لیں. سر خبر جو میرے پاس آئی تھی وہ یہ کہ اب یہ دوڑیں گے کیونکہ نواز شریف صاحب اگر وہاں گئے اور انہوں نے یعنی حکومت پاکستان ریاست پاکستان نے وہاں پر نواز شریف کی اپیل کی مخالفت کی تو پھر نواز شریف تو دلیل دیں گے کہ جی میری صرف ہیلتھ گراؤنڈ نہیں ہے, میں وہاں سے مقتل سے نکل کے آیا ہوں کہ مجھے ماریں گے, اور انہوں نے یہ کیا ہے. پھر بے نظیر کا معاملہ بھی آئے گا, بھٹو شہید کا معاملہ بھی آئے گا, اور پھر ڈان لیکس بھی آئے گی, پھر نہ جانے کیا کیا آئے گا. اور وہ سارے کچھ ویڈیوز بھی ان کے پاس ہیں, کچھ آڈیوز بھی ان کے پاس ہیں, کچھ ویڈیوز وہ چلا چکے ہوں گے, کچھ زیادہ ہوں گی, اور کچھ ان کے پاس کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان رہ چکے ہوں گے, تو کچھ اور ایسے معاملات ہیں جو نواز شریف پھر مرتا کیا نہ کرتا وہ کر سکتے ہیں. لہٰذا پھر یہاں پر ان کو حکومت پاکستان بھی پریشان ہے کہ اگر یہ وہاں اپیل میں گئے اور ہیلتھ کے علاوہ معاملات چھڑے
تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ پھر ایف اے ٹی ایف میں پہلے ہی پھنسے ہوئے ہیں. بات نکلے اگر دور تلک جائے. اگر یہ حکومت تلک جائے اگر ہاں تلک جائے گی. اگر یہ بات ہوتی تو اس وقت حکومت اور حکومت کے لانے والوں کی تمام آئیڈیز وہ زہر نہ پھونک رہی ہوتی. میں آپ کی انفارمیشن بالکل درست ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ زہر نہ پھونک رہی ہوتی جو اس وقت پھونک رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کی بات اپنی جگہ پہ, لیکن یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ کہ اگر وہ پریشان ہوتے تو کم از کم اچھا چلیے بلاف بھی تو ہوتا ہے. لیکن اسد طور صاحب فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ جو بیل کی ایکسٹینشن کو معطل کروانے والا واقعہ ہے یہ ہوا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے برٹش اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ روبطہ کر کے کروایا ہے. وہ پچھلے دنوں جہاز سے چھوٹے ویزا ویزا. اچھا میں سوری بیل کسی بیل کہہ گیا. اچھا میں بیل کہہ وہ نہیں یار میں وہی ویزا جو ایکسٹینشن نہ ہونا ہے, اسٹے ایکسٹینڈ نہ ہونے والا ہے. وہ پچھلے دنوں ایک جہاز کی خبر آئی تھی نا جس میں وہ برٹش کے چیف آف آرمی اسٹاف اور پھر ہمارے یہ دونوں پھر گئے تھے کہیں پہ دوحہ اور طالبان کو مذاکرات وہ یا بڑی سفارتکاری ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو اس کے دوران انہوں نے جب کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے تو ہم نے یہ مانگا, لیکن انہوں نے پورا نہیں دیا. میں ایک دوسری خبر دے رہا ہوں, میں اس کا بلیور نہیں ہوں, سبسکرائبر نہیں ہوں, لیکن ایک انفارمیشن یہ بھی مارکیٹ میں فلوٹ کر رہی ہے. تو یہ پس منظر ہے کہ اگر بھائی جان اڑنا نہیں آتا سی ایک سوال اس میں ایک چیز اور ہے. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ دینے والوں نے آدھا دیا ہے, آدھا ان کو دیا, آدھا نواز شریف کو دیا. ان کا مطالبہ تھا کہ جی ہمارے مجرم ہمیں واپس کرے. انہوں نے کہا چلیں جی ایکسٹینڈ نہیں کرتے, توسیع نہیں دی. لیکن نواز شریف کو کہا آپ کو اپیل کا حق ہے. 3 سال تو کہیں نہیں ہے اپیل کے حق میں. وہ ادھر ہے. ایک سوال جو ہے, اگر وہ بات جو رضوان رضی کی فرما رہے ہیں اگر یہ بات درست ہو تو پھر میرا سوال یہ ہوگا کہ کیا نواز شریف کو جو 70+ ہیں اور بیمار ہیں ان کو پاکستان میں لانے سے کیا کسی کو فائدہ ہونے کی کوئی صورت نظر آتی ہے؟ نہیں ویسے یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ستور صاحب نے نا امی معذرت گلنا جو گل کڈی ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. دیکھیں نواز شریف پاکستان سے باہر رہ کر دنیا سے چلا تو سب نے جانا نا, کوئی اتنے رہ کے چلا جائے گا اتنے رہ کے چلا جائے گا. اگر وہ جیل میں رہ کے مرے گا نا تو بہت پارا پائن. ٹھیک ہے. آپ نے بھٹو کو لٹکا کے دیکھ لیا, ٹھیک ہے, اس کے باوجود وہ آپ کے اوپر پارا انتظر پارا تھی پیپلز پارٹی نو یا جڑا نواز شریف اج ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ ایکچولی کیا ہے, وہ بھٹو ہی کا دیا ہوا نعرہ ہے نا. ایکچولی تو وہی تھیم ہے, اسی چیز کو لے کے نواز شریف آگے بڑھے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اب تک آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا. تو نواز شریف نے اتنے لے آ کے جیل دے وچ وہ خدا نہ خاصہ اگر دنیا چلے گئے تو پھر اسد صاحب جو ہے نا انہوں نے کوئی کہانی بنائی ہے. ایسی بات نہیں زرداری صاحب نے سانبھ لیا نا, انہوں نے حکومت اسٹیبلشمنٹ کو نہیں سانبھا گیا, لوگ کہتے ہیں زرداری صاحب نے سانبھ لیا. سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا رہا ہے. یہ تو ہو گیا ایک وہ پرانا پامال شعر. لیکن یہ ایک بات جو بھٹو صاحب کے بیانیے کی ہے اور پھر جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آگے لے کے چل رہے ہیں اور کوئی ادھر سے آواز آئی دوستوں سے کہ زرداری صاحب نے تو اس کو نہیں اٹھایا, تو میں ایک مصرع فراق گورکھپوری کا آپ کی نظر کرتا ہوں کہ یہ بلا بھی تیرے عاشقوں کے سر آئی, کہاں ہر ایک سے بارے نشاط اٹھتا ہے, کہاں ہر ایک سے بارے کہ یہ بلا بھی تیرے عاشقوں کے سر آئی. تو میرے بھائی یہ جو عوام کی حکمرانی کا اور بالادستی کا جو امانت ہے بیانیہ, تو ہم نے اتنا وہ لفظ پامال کر وہ تو ہم نے جو ہے نا وہ کسی جھگڑے میں موقف کو بھی بیانیہ کہنا, بیان کو بیانیہ کہنا شروع کر دیا. سمجھا جاتا ہے کہ بیانیے سے نکلا بیان سے نکلا بیان, یہ سمجھا جاتا ہے. وہ بات یہ ہے کہ آپ پہلے میرے ساتھ کرتے تھے, اب نورا صاحب کے ساتھ نہیں میں نور صاحب کل جا رہے ہیں. میں صرف ایک چیز اسی سارے بھول گئے سا کہ محب مکرم صاحب کو ہم سب بھولے ہوئے تھے. تو وہ ان کے پروگرام میں نسیم باجوہ صاحب نے یہ وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں تو وہ ان کے 6 بیٹے بھی بیرسٹر. ہاں جی وہ ہاں تو وہ انہوں نے ان کے پروگرام میں کہا کہ انہوں کوئی خطرہ نہیں, ستے خیرہ نہیں. بٹ صاحب نے کل کہتا سی یہ باجوہ صاحب تو پرے نے بھائی صرف بٹ صاحب ہی پہ نہیں, نسیم باجوہ ہوں یا کچھ بھی ہو, آج کل ہر عہد میں ہر باجوہ باری ہے. لو جی
نواز شریف نواز شریف کے خلاف آن لگا جی سر چکو کا خلاف بالکل نہیں ہے. نہیں اصولی بات میں ہاں مسئلہ یہ جی مسئلہ یہ ہے نواز شریف صاحب کا میرے خیال میں یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے. وہ کافی عرصے سے وہاں رہ رہے ہیں اور وزٹ ویزے پہ جانے والا کوئی بھی شخص 6 ماہ سے زیادہ قیام نہیں کر سکتا. میاں صاحب کو اگر پہلے بھی وہ متعدد بار ایکسٹینشن ہوئی ہے جو کہ ہم نے کبھی ڈسکس نہیں کیا اس کو, تو اس کا مطلب ہے اب بھی ہو سکتی تھی. 2 اس میں پاسبلٹیز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ اتفاقی روٹین کا میٹر تھا, ان کے ہوم آفس نے جہاں پہ وہ روٹین میں کارروائی کے لیے ایسا جب لیٹر جاتا ہے اس پہ انکار ہو گیا ہے, اور اس میں انہیں وہ اپیل کا حق بھی ہے جس میں وہ ممکن ہے چند دنوں میں یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے, وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. چلے گی. اچھا دوسری چیز یہ کہ ہم جو سوچ رہے ہیں کہ حکومت اس سے بڑی خوش ہو رہی ہے یا حکومت پریشان ہے, نہیں حکومت خوش اسی سوچ نہیں رہے. وہ شیر شید صاحب جڑے نا وہ فرما گئے نا گلا. اچھا شیخ صاحب جو حکومت سے زیادہ گیٹ نمبر 4 سے اپنی وابستگی پر زیادہ فخر کرتے ہیں, شیخ صاحب اکثر ذکر کرتے ہیں. اچھا جی وہ اس پہ اپنے زیادہ فخر کرتے ہیں. انہوں نے جس دن یہ ان کی ایکسٹینشن ویزا ایکسٹینشن ریجیکٹ ہوئی ہے, سروس اسپتال دے 3 گیٹ ہیں نا سر. اچھا اس سے ایک دن قبل شیخ صاحب کا ہی بیان اخبارات میں چھپا, بلکہ اس دن چھپا جو انہوں نے ایک دن پہلے بات کی تھی کہ میں نواز شریف صاحب کو اور ایک اور صاحب جو انہیں ایک اور صاحب دا نام لگا الطاف حسین صاحب, مسئلہ یار آدھے جاندے ہون یار حد ہو گئی. الطاف حسین کو اور نواز شریف کو میں واپس نہیں لا سکا. اچھا یہ اسی دن انہوں نے بیان دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حکومت کی انوالومنٹ زیادہ نہیں تھی. اگر ایسا ہوتا تو حکومت کو پہلے سے کچھ پتا ہوتا کہ ایسی کوئی کارروائی ہو رہی ہے. اچھا پھر جب سازشی تھیوریاں آ جاتی ہیں تو اسد طور صاحب کی جو بات ہو رہی ہے, انہوں نے اگر ایک سٹوری سنائی ہے تو اس طرح کی سٹوری تو ایک اور بھی موجود ہے. وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو تو پہلے بھی ایکسٹینشن ملتی رہی ہے, تو ویزے میں اب کیوں نہیں ملی؟ یہ حکومت کی وجہ نہیں ہے, وہاں کا مسئلہ ہے. جو مریم نواز نے کچھ دن پہلے خان صاحب کے بچوں کے بارے میں جو بیان دیا تھا اور ان کے نانکوں کے بارے میں جو بیان دیا تھا, اس کا اثر ہے کیونکہ ان کے خیال میں, کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان بچوں کے جو ماموز ہیں وہ وہاں کے جہانگیر ترین ہیں. اتنے بڑے ماموں ہیں کہ اچھا یار آپ بات کر لیں. اچھا میں نے کون سا بتایا, میں بھی تو کہانی بتا رہا ہوں نا, میں بھی تو کہانی بتا رہا ہوں کہ جس طرح ایک اور کہانی ہو سکتی ہے, اس طرح یہ بھی ایک کہانی ہو سکتی ہے. اور ان کا اچھا اثر و رسوخ ہے حکومتی حلقوں میں, اور ان کے کہنے پر یہ ایسا ہوا کہ اچھا ایک دفعہ ذرا انہیں بھی تو کھینچے تھوڑا سا. یہ ممکن ہے کہ ایک ایسی بھی ایک اسٹوری. چلے ٹھیک ہے جی, یہ بھی ہو سکتا ہے. اب اس میں نا یار تو ہے کل ہی پھاڑے تے کو لگا دو اور یار میں ادھر دینا میں بات کرنے لگا ہوں. بھائی جان آپ یہ بنا رکھیے سسرالی ملک میں فائنینشیل ٹائمز وہیں سے چھپتا ہے یار. دیکھو فائنینشیل ٹائمز نے 24 گھنٹے پہلے کیا کیا, 36 گھنٹے پہلے ہمارے ساتھ, اس لیے میری گال سنو, مجھے ایک بہت دکھ بھرا ٹک ٹاک سا یا وہ ایک کلپ سا یاد آ گیا. وہ ایک بزرگ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اپنے نا ایک بندے سے پوچھتا ہے, یار دیکھی میرا موبائل ٹھیک ہے؟ کہندے ہاں ٹھیک ہے. اے میرے نمبر ہے کال تے کر. انہیں کال کی تھی, بیل ہو گئی. یار تیری آندی پتہ نہیں میرے بچیاں دی کال کیوں نہیں ملدی. یہ تے دکھ بھری داستان ہے. اے عمران خان دا وہی دکھ ہے کہ یار پتہ نہیں میرے ابے دی کال کیوں نہیں ملدی. یار وہ ابا جی نہیں دادا جی, یہ واٹس ایپ نہ کردا پیا 120 روپے لیٹر پیٹرول, 120 نہ کوئی زیرو سمپتھی فار عمران. یار 27 لاکھ گڈیاں گئیاں نے کے پی کے دے 6 دنوں عید کی چھٹی میں 27 لاکھ گڈیاں گئی ہیں. یار یہ غریب ملک ہے. ٹویوٹا والے کہہ رہے ہیں کہ ساڑی ٹویوٹا کی 7 لاکھ گاڑیاں بک گئی ہیں. اس ملک کے اندر 132 کھرب روپے کی گندم کھائی جاتی ہے, کام ایکٹیویٹی ہے. اس ملک کے اندر 79 کھرب روپے کی چینی کھائی جاتی ہے, اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہے. اس ملک کے اندر 57 بلین کھرب روپے کا گھی کھایا جاتا ہے. چھوٹی ایکٹیویٹی ہے. گاڑیاں کون کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ گاڑیاں سوری اب آپ جو ہیں وہ ہمارے لقمے گنے. اب آپ ہمارے لقمے گنیں گے. یہ وہ لوگ ہیں ذہنی طور پہ مجہول لوگ ہیں, یہ اب عوام کے لقمے گننے پہ آ گئے ہیں کہ کے پی کے میں اتنی گاڑیاں گئیں, 33 ارب روپے کی اکانومی جنریٹ ہوئی. فار گاڈ سیک یار, یہ روٹین کی چیزیں ہیں. اور جنہوں نے پچھلے 3 سال کے اندر کمایا ہے یار, گندم میں سے جنہوں نے 700 ارب کی دیہڑی لگائی ہے, جنہوں نے 400 ارب چینی میں سے کمایا, انہوں نے خرچنا نہیں,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰ ਠੀਕ ਇਹ ਮਾਰ ਰਹੇ है ਨੇ इमरान साहब ਇਹ ਮਾਰ ਰਹੇ सर, ਨੇ मेरी 22 करोड़ में से 22,000 लोग तो थे ना जिन्होंने कमाया है भाई, तो वो 22,000 भी अगर जाएंगे तो ये कम लोग गए हैं भाई, बाकी उन्हें पैसे दुबई भिजवा दिए। मुझे बहुत जोर का हाँ जी 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 सर मुशर्रफ का ज़माना है, यार, इसी तरह मुझे गाड़ियाँ जिससे गिना बात करनी इसी है। तरह गाड़ियाँ गिना करते थे शौकत अजीज साहब वजीर खजाना थे, रज़ी साहब को बेहतर हाँ, पता मोबाइल होगा। आ गए, हर हाँ जी, बंदे के इतने हाथ ट्रैक्टर आ गए, इतनी मोटरसाइकिल। अच्छा ये जो गए हैं ना 27 लाख लोग, ये हमारे पास सारे- 5 मिनट है कोई बस। भी इसमें भाई आखिरी जुमला, हाँ। कोई भी इसमें अगर सैलरीड पर्सन हो जो आपको मेरी तरह का, तो फिर बताइएगा सारे ताजिर होंगे जो कमाते हैं इस सूरत हाल से। जिन्होंने कमाया है जी किसी ने और ने गुस्सा करना तो दस दो। नहीं यार देखिए मेरी बात सुनो इमरान सर, हाँ। मजाक अपनी थां ते फड़ा दे तेन उत्ते दोबारा कोई नहीं ला दे यार की आदमी है क्या सर मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ मैं कुछ अर्ज करूँ। सर बस तेरी आवाज उसमें आ जाती भाई यार सही बता। नहीं मॉडरेटर के अच्छा चलो मेरी बात सुन, मैं ये कहना चाहता हूँ देखिए हम जो जर्नलिस्ट है ना, नकी साहब हम सबके उस्तादों में से हैं, उन्होंने ये बात ए एक ना दफा ना बताई नकी थी। साहब ना ला जिन्हें तो बदतमीजी कर रहे हैं उन्होंने गाल जा रही। अच्छा सुन नहीं 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 नकी साहब, अच्छा अब मैं नकी साहब की आपको एक बड़ी जबरदस्त बात सुना नहीं, तो पहले ये अपनी बात। रहमान साहब ने एक दफा उनसे कहा कि यार आपको सारे वैगा बॉन्ड जी क्यों पसंद ने, आवारागर्द ਅਵਾਰਾ ਗਰਦ ਕਿਤੇ ਸ਼ਫੀਕ ਵਾਨ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਗੌਹਰ ਬੱਟ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਰਜ਼ੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾगिर्द रहा दे वजह की यार, ठीक है। तो उन्होंने कहा मुझे यकीन है कि जब ये सुधरेगे तभी इनकलाब आएगा। और इन्होंने नहीं सुधरना मैं मेरे नहीं है ऐसे ही नहीं सुधरे। मेरे चूँकि दोनों बुज़ुर्ग हैं डॉक्टर मेहदी हसन और हुसैन नकी, तो एक दफ़ा इन दोनों की मौजूदगी में मैंने कहा कि मैंने जो है ना थीसिस करना है, अपना मौजू होगा पाकिस्तानी सहाफ़त की बर्बादी में हुसैन नकी और मेहदी हसन का किरदार। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ असूली बात यह है कि भले जितना भी इख्तलाफ हो, लेकिन मुल्क का एक वज़ीर आज़म बैठा है, उस मनसब का एहतराम करना चाहिए और ज़ातियात पे जो है वो बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक ये बात। बिल्कुल गलत है। हमें असूल पे बात करनी चाहिए। आपका जो गुस्सा है उस गुस्से को तफक्कुर में और उसको किसी सलूशन में और उसको किसी नैरेटिव में लेके आइए। बिल्कुल तो वो आप जैसे बड़े आदमी बट सर तुसी रहन दो हुण बाद च गल नहीं अगली बारी गल करांगे। तो ये नशिस्त हो रही है जी यहाँ पर ख़त्म। हमने जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की बात करनी है। उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिखा है कि यार कि मेरा केस ही सुन लें। और भी एक दो बातें हैं बड़ी अहम है कि ओन चौधरी साहब छोड़ गए, फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी छोड़ गई। तो इन सब इश्यूज़ पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। यूँ ही क्या लें, फिल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।